عظیم محفل پاک کا صدقہ، تلاوت قرآن پاک کا صدقہ مرحومہ کی تمام مشی خطائیں معاف فرمائے، انہیں اپنی رحمت کا پاک جواب نصیب فرما کر جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ ارفع سے ارفع مقام نصیب فرمائے۔ بچہ چاہے 10 سال کا ہو، چاہے 20 سال کا جوان بن جائے، چاہے 50 سال کا تجربہ کار انسان بن جائے، چاہے وہ 80 سال کا بابا ہو جائے، لیکن ماں جب بھی بچھڑے اسے دکھ ہوتا ہے۔ ماں کی جدائی ایسا ایک گرمناک لمحہ ہے کہ کوئی بیٹا کبھی بھی یہ تصور میں بھی بات نہیں لا سکتا کہ میں اپنی ماں سے بچھڑ جاؤں گا، لیکن یہ ایک حقیقت ہے جس میں ایک نہ ایک دن روح پذیر ہونا ہے۔ اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا اپنا جو معمول مبارک تھا، جب بھی ماں کی یاد آتی تو آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑیاں لگ جاتی، اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹوٹل عمر مبارک تقریباً 6 سال ہے، اور ابوا کے مقام پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ مرحومہ کے ساتھ ہے۔ سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ آمنہ پاک نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ لیا ہے، آپ کی خاتمہ ام ایمن بھی ساتھ ہے، اور آپ ادھر مدینہ طیبہ سے واپس بنو نجار سے واپسی آ رہے ہیں۔ ابوا کے مقام پہ پہنچے تو سیدہ آمنہ پاک کی طبیعت انتہائی ناساز ہوئی، اور جب بالکل مرنے کے قریب ہوئی نا تو سیدہ آمنہ پاک کا سر اقدس میرے پاک نبی کی ننھی گود میں ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گود میں سر انور رکھ کے اب ماں اپنے بیٹے کو مخاطب کر رہی ہے۔ سیدہ آمنہ ہمارے پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے توحید کا پیغام سناتی ہیں۔ جب نبی شریف میں حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ علیہ نے وہ سارے کے سارے اشعار بیان کیے، جن اشعار میں سیدہ آمنہ پاک نے اپنے بیٹے کو توحید کا سبق دیا، کہا کہ بیٹا اس توحید سے ہمیشہ وابستہ رہنا، میں تمہیں توحید کا پیغام دیتی ہوں۔ اور پھر جو جملے ارشاد فرمائے وہ سونے کے پانی سے لکھنے کے قابل ہیں۔ فرمایا بیٹا اے پیارے محمد سن، کل حی میت، ہر زندہ نے مر جانا ہے، کل جدید بال، ہر نئی چیز نے پرانا ہو جانا ہے، کل کبیر یفنا، ہر بڑی سے بڑی چیز نے فنا ہو جانا ہے۔ فرمایا انا میتۃ، اے بیٹے محمد میں بھی مر جاؤں گی، وذکری باقن، لیکن میرا ذکر نہیں مرے گا۔ انا میتۃ وذکری باقن وولدت طفلا، میں مر جاؤں گی مگر میرا ذکر باقی رہے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے میں دنیا کو پاک محمد دے کے جا رہی ہوں۔ اے بیٹا میں مر جاؤں گی مگر میرا ذکر قیامت تک باقی رہے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے بیٹے کا نام محمد رسول اللہ ہے۔ جس کا بیٹا اتنا عظیم ہو وہ ماں کبھی مرتی نہیں ہے، جس کا بیٹا اتنا نیک اور اتنا عالی شان ہو اس ماں کو کبھی موت نہیں آ سکتی۔ میرا وجود مر جائے گا لیکن میرا ذکر باقی رہے گا، میرا فکر باقی رہے گا، میری شان باقی رہے گی، میری آن باقی رہے گی، میرا مقام باقی رہے گا۔ اور میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم اتنا عالی شان کہ تمام انبیاء اور رسول کے امام بن کر دنیا میں جلوہ دار ہوئے۔ اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن صحابہ کی لمبی قطار دیکھی تو حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سراپا سرال ہوئے۔ حضور آج تو آپ کی خاتموں کی ایک لمبی فہرست ہے، آج تو خوش ہونے کا مقام تھا، مسکرانے کا مقام تھا، شکرانے کا مقام تھا، حضور آپ کی آنکھوں میں آنسو کیسے؟ فرمایا کاش آج میری ماں نہ زندہ ہوتی اور میری ماں اپنے گھر سے مجھے آواز دیتی، اے پیارے محمد میری بات سن، اور میں عشاء کی نماز پڑھا رہا ہوتا، نفل کی بات نہیں۔ عام اولاد کے لیے حکم یہ ہے کہ فرض نماز پڑھ رہے ہوں تو والدین کے بلانے پہ نہ جائیں، اگر نفل نماز پڑھ رہے ہوں تو نفل توڑ کر ماں کی بات سننا یہ فرض ہے۔ عام امتی کے لیے یہ مسئلہ ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات اور اپنی ماں کی ذات کے متعلق فرمایا کہ اگر میں عشاء کی نماز پڑھا رہا ہوتا اور میری ماں مجھے آواز دیتی ہے بیٹے محمد میری بات سن، میں عشاء کی نماز چھوڑ دیتا اور ماں سے تعلق جوڑ لیتا، میں ماں کے قدموں میں حاضر ہو جاتا۔ حضور پاک نے ماں کا مقام بلند کر دیا اور دنیا کو خبر دی کہ ماں کو دھکے نہیں دینے، ماں کو گالیاں نہیں دینی، ماں کو ستانا نہیں ہے، رب کی توحید پہ بھی ایمان رکھنا ہے، والدین سے اس نے سلوک رکھنا ہے، کیونکہ رب نے جنت کو ماں کے قدموں تلے رکھ دیا، ماں کے قدموں تلے رکھ دیا۔ اگر ایک بیٹا اب جوان ہو گیا ہے، عالی شان نوکری پہ لگا ہے، اگر وہ 20-30 ہزار یا 50 ہزار ہر ماہ اپنی ماں کی ہتھیلی پہ رکھ دیتا ہے نا بڑے ادب کے ساتھ، تو کبھی اس کا نفس اسے گمراہ نہ کرے کہ اس نے بڑا احسان کر دیا۔
اگر اس نے ماں کو اپنی زندگی میں عمرے یا حج کے لیے بھیج دیا ہے یا خود ساتھ گیا اور عمرہ حج کروا دیا، واپس جا کے دوستوں کے سامنے شیخیاں نہ بگاڑتا رہے کہ میں نے بہت بڑا کام کر دیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ساری زندگی بھی تم اس نے سلوک کرتے رہو تو ماں کی خدمت کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ ایک جوان آدمی، اس نے اپنی ماں کو اپنے کندھے پہ اٹھایا، خانہ کعبہ کا طواف کر رہا ہے، اچانک نبی کے صحابی حضرت عبداللہ بن عمر کو دیکھتا ہے۔ جب نظر پڑی نا حضرت عبداللہ بن عمر پہ تو وہ صحابی رسول جن کے پاس حدیث کا ڈھیر ذخیرہ تھا ان کی خدمت میں عرض کرتا ہے کہ اے پاک رسول کے پیارے صحابی، آپ نے تو حضور کا زمانہ پایا ہے، میں نے اپنی ماں کو پیدل اپنے کندھوں پہ اٹھا کے سارا حج کروایا، کیا میں نے ماں کی جو خدمت ہے اس کا حق ادا کر دیا؟ حضرت عبداللہ بن عمر جو صحابی رسول ہے، جو احادیث کے راوی ہیں، آپ فرمانے لگے اے جوان تو کس اسکول میں پڑھا ہے؟ تو کہتا ہے کہ ماں کی ساری خدمتوں کا حق ادا کر دیا، تو نے تو اسے ایک جھٹکے کا حق ادا نہیں کیا جو تجھے جنم دینے وقت اس نے تکلیف برداشت کی، تو نے اس ایک سیکنڈ کا بھی حق ادا نہیں کیا۔ اگر ساری زندگی ہم حق ادا کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بتایا حق تو نہیں ادا کر سکتے لیکن تم نے انداز کون سا اپنانا ہے، رویہ کون سا اختیار کرنا ہے۔ میرے پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک عمر رسیدہ خاتون آئی اور صحابہ بتاتے ہیں اس کے گال چپکے ہوئے تھے، دیہاتی سی خاتون لگتی تھی، لمبے قد والی۔ جب وہ آئی نا تو حضور پاک بیٹھے نہیں رہے، حضور توڑ کے اس کے استقبال کے لیے سرکار پاک اسے لے کر آئے اور اپنی مبارک مزمل اور مدثر والی چادر کو زمین پہ بچھایا اور اس آنے والی دیہاتی عورت کو اس پہ بٹھایا اور یوں بیٹھے جیسے ایک تابع دار مرید اپنے پیر کے پاس بیٹھا۔ دو زانوں کے میرے حضور بیٹھے ہیں اور وہ بوڑھی خاتون اپنی باتیں کر رہی ہے، حضور بڑے ادب سے سماعت کر رہے ہیں۔ سرکار پاک نے خدمت بھی پیش کی، جاتے ہوئے بڑی تعظیم کے ساتھ رخصت کیا۔ جب وہ سواری پہ بیٹھنے لگی تو اپنا مبارک کندھا بھی پیش فرمایا۔ جب وہ رخصت ہوگی تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عرض کیا یا رسول اللہ یہ جاتی سی خاتون دیکھنے میں آج تک یہ پہلے نہیں آئی، لیکن آپ نے اتنا پروٹوکول، اتنی تعظیم و تکریم فرمائی، لگتا ہے آپ کا اس سے کوئی خاص رشتہ ہے، بتائیں تو صحیح یہ عورت ہے کون؟ میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ حلیمہ سعدیہ ہے جس نے بچپن میں مجھے دودھ پلایا تھا، جس نے صرف دودھ پلایا، حضور نے اتنی خدمت کی۔ اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ عرصہ کفالت حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ محترمہ سیدہ فاطمہ بنت اسد نے کی۔ تو سیدہ فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ کا انتقال پر ملال ہوا نا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ماں کا جنازہ خود اٹھایا اور جب قبر انور کے پاس لے کر آئے، اب علی پاک کی پاک ماں قبر میں جانے والی ہے، لیکن حضور نے فرمایا ٹھہر جاؤ، قبر میں ابھی سے انہیں نہیں اتارنا۔ آپ نے چارپائی وہاں پہ رکھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود قبر میں اترے۔ آج اگر ہماری ماں، ہماری خالہ، ہماری پھوپھو دنیا سے جاتی ہے تو ہم قبر زیادہ اترے تو اتنے کرتے ہیں کہ قبر کو ہم ترتیب سے ہی دیتے ہیں، اگر کوئی چیز جوڑنے والی وہ سیٹ کر دی وہ کی اور پھر باہر نکل آیا، بس میت کو رکھا جاتا ہے۔ لیکن حضور پاک نے وہ انداز دکھایا کہ تاریخ میں اس کی مثال کہیں بھی نہیں ملتی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے میت کو کنارے پہ رکھا، آپ خود قبر میں اترے اور اتر کے آپ کھڑے نہیں رہے بلکہ حضور اس قبر میں لیٹ گئے، اس قبر میں لیٹے، کبھی دائیں کروٹ لیٹے کبھی بائیں کروٹ لیٹے اور پوری کی پوری قبر کی جگہ کو اپنے جسم نبوت سے مس کر کے آپ کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کے مخاطب کر کے فرمایا قبر تو جانتی ہے تیرے اندر کون آ رہا ہے؟ اے قبر تو جانتی ہے تیرا مہمان کون بننے والا ہے؟ سن، اب تیری اس آغوش میں عام عورت نہیں آ رہی، وہ بی بی آ رہی ہے جو علی کی بھی ماں ہے، مجھ نبی کی بھی ماں ہے، جو علی کی بھی ماں ہے، مجھ نبی کی بھی ماں ہے، وہ ماں جس نے بچپن میں میری ضمانت کی، جس نے بچپن میں مجھے پیار دیا، محبت دی، شفقت دی، جان ساری کا حق ادا کیا۔ آج ہم وفاداری کا حق ادا کرنا ہے، آج ہم وفاداری کا حق ادا کرنا ہے۔ حضور نے حسن سلوک کی مثال قائم کر دی اور دنیا کو خبر دی۔ بتائیں حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ عنہ کی قبر انور میں جب حضور کا وجود لگا ہوگا تو پھر اس قبر میں رحمتیں نہیں آئی ہوگی، اس قبر پہ اللہ کی رحمت اور انوار کی بارش نہیں ہوگی، یقیناً ہوئی ہوگی، جہاں پہ ہم اس شفقت اس رحمت کا سبق سن کے اپنے دل کو تسکین دیتے ہیں، وہاں پہ ہم نے یہ ذہن بنانا بھی ہے کہ ہم نے اپنی ماں کے ساتھ کیسا سلوک کرنا ہے، ہم نے اپنے باپ کے ساتھ کیسا سلوک کرنا ہے۔ میں اپنی گفتگو کو بس ختم کرنے کے لیے بس ایک دو سہارے لوں گا، کیونکہ بہت لمبی چوڑی تقریریں کرنا
اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. بندہ ایک ہی بات کو بار بار فلسفیوں کی طرح فلسفی کو باس میں کچھ ملتا نہیں, توڑ کو سلجھا رہا ہے, سرا ملتا نہیں. سرکار پر فلسفہ لے کر نہیں آئے, حضور جوامع الکلم لے کر آئے. بات مختصر و خیر الکلام ما قل ودل, مختصر لیکن اس سے کچھ نہ کچھ شعور مل جائے. تو اس لیے بس یہ چھوٹا سا میسج دینا ہے کہ یہ والدین ایسی دو نعمت ہیں. بحمد اللہ تعالیٰ میں اس بات پہ اپنی زندگی میں بھی ہر کا کروڑوں شکر ادا کرتا ہوں. میرے باپ بھی زندہ ہیں, میری ماں بھی زندہ ہے, اور میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ مجھے یہ سعادتیں, یہ محبتیں, یہ شفقتیں نصیب ہو رہی ہیں. جن کے والدین زندہ ہیں وہ کوشش کریں کبھی ان کا دل نہ دکھائیں. یہ واحد ایسی دو شخصیات ہوتی ہیں کہ جن کی خدمت یا جن کی نافرمانی دونوں کی جزا و سزا اس دنیا میں بھی ملتی ہے اور آخرت میں بھی ملتی ہے. جو والدین کا فرما بردار ہے دنیا میں بھی وہ جزا پاتا ہے, آخرت میں بھی جزا پاتا ہے, اور جو والدین کا نافرمان اور باقی اور گستاخ ہے وہ دنیا میں بھی سزا پاتا ہے, آخرت میں بھی سزا پاتا ہے. حضرت بایزید بستامی فرماتے ہیں بڑا عرصہ میں نے ریاضتیں کی, مجاہدت کی, عبادتیں کی, کچھ پلے نہ پڑا, حتیٰ کہ تھک ہار کے میں اپنے گھر میں آیا. والدہ محترمہ کو عرض کیا کہ اماں جی بڑی دوڑ لگائی لیکن ولی نہیں بن سکا. ایک رات آئی تو ماں نے کہا بیٹا پیاس سخت لگی ہے, سردی کا موسم ہے لیکن گھر میں پانی نہیں ہے. آپ نے عرض کیا اماں جان میں تھوڑی دیر میں بس دور کنواں ہے ادھر سے پانی نکال کے لے آتا ہوں. میں گیا, کافی وقت کے بعد پانی لے کر میں آیا. جب واپس پلٹا تو ماں کی آنکھ لگ چکی تھی. میں نے کہا یہ ماں کے ادب کے خلاف ہے کہ ماں کو پہلے جگایا جائے پھر پانی پلایا جائے. ممکن ہے بوڑھی ماں ہے پھر سو ہی نہ سکے. تو میں نے ضعیف العمر ماں کی ادب اور محبت کی خاطر ساری رات کو پیالہ ہاتھ پہ رکھا کہ جب آنکھ کھلے گی تو میں فوراً پانی پیش کروں گا. ساری رات ماں سوئی رہی. جب تہجد کا وقت ہوا تو ماں کی آنکھ کھلی. ماں نے جب آنکھ کھولی تو بیٹا سراپا ادب نہ کر اپنی ہتھیلی پہ وہ پیالہ پانی کرا کے کھڑا ہے. تو جب ماں نے وہ پیالہ اٹھایا نا تو اس پیالے کے ساتھ ہی جو اوپر والی تہ ہوتی ہے نا ہتھیلی والی, سردی کی شدت کی وجہ سے وہ تہ بھی اوپر سے تھوڑی سی اکھڑ گئی. جب یہ عالم دیکھا کہ ہاتھ بھی چھلنی ہو چکا, ہاتھ کے اوپر بھی زخم آ گیا, اتنی سردی کی شدت, پوچھا کہ بیٹا تم کب آیا تھا؟ عرض کیا اماں جی جب آپ نے حکم کیا تھا تھوڑی دیر بعد آ گیا تھا, لیکن ادب کی وجہ سے میں نے ساری رات جگایا نہیں. تو ماں نے پھر دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا. حضرت بایزید بستامی فرماتے ہیں 30 سال کی ریاضت سے وہ کچھ نہیں ملا جتنا ایک رات کی خدمت کی اللہ رب العزت نے اپنی بارگاہ کا قرب نصیب فرما دیا. اور جس نے ماں کی خدمت نہیں کی ساری زندگی اس نے دنیا داروں کے ساتھ یاریاں نبھائی, باقی سب کے ساتھ رشتہ داری نبھائی, لیکن والد کے مقام کو نہیں سمجھا, والدہ کے مقام کو نہیں سمجھا, اور والدہ کی خدمت نہیں بجا لایا اور گستاخی کرتا رہا. آج بھی ایسے بچے ہیں جو پبجی کھیلنے کی خاطر ماں سے بدتمیزی کرتے ہیں, جو اپنے موبائل میں اتنے مشغول ہیں کہ اپنی ماں سے آنکھ ملانے کا وقت ہی نہیں ہے, جو یاروں کے ساتھ یاری اتنی نبھاتے ہیں کہ 5 منٹ ان کے پاس اتنے نہیں ہوتے کہ 5 منٹ ماں کے قدموں میں بیٹھ جاؤ. اور جب بھی بولتے ہیں گستاخی کی زبان, جب بھی بولتے ہیں باقی کی زبان, وہ بات سنیں اور میں اپنی بات ختم کروں. میں نے جنوں میں لے جانے والے اعمال کتاب ہے 2 جلدوں پہ مشتمل, میرے کتب خانے میں پڑھی ہے. تو میں وہ پڑھ رہا تھا, اس میں حضرت عوام بن ہوشم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی روایت موجود ہے. آپ کہتے ہیں میں ایک گاؤں میں گیا, اس گاؤں میں قبرستان میں ایک عجیب و غریب منظر دیکھا کہ ایک قبر اچانک شق ہوئی, اس قبر کے اندر سے ایک جوان نکلا, جس جوان کا پورا وجود انسانوں والا ہے لیکن اس کا جو سارا ہے وہ گدھے والا ہے. میں نے کہا کہ یہ بڑا عجیب و غریب منظر ہے. ساتھ میں ایک بڑھیا تھی جو سوت کاٹ رہی تھی. تو ایک بندے نے مجھے کہا کہ یہ جو بڑھیا ہے نا, یہ بڑھیا اس کی ماں ہے. یہ جو قبر والا جس کا سر گدھے والا پورا وجود انسانوں والا. تو میں اس جوان کی حقیقت دریافت کرنے کے لیے اس کی ماں کے پاس گیا. میں نے کہا یہ جو قبر ہے, یہ جو عجیب و غریب قسم کی قبر, اس قبر میں جو پڑا ہوا مردہ ہے, اس سے تیرا رشتہ کیا ہے؟ اس بوڑھی خاتون نے کہا یہ میرا جوان بیٹا ہے جو جوانی میں انتقال کر گیا. میں نے پوچھا اس کے اعمال کیسے تھے؟ ماں کہنے لگی کہ یہ میرا بیٹا تھا اور شراب قاضی تھا, ہر روز شراب پی کے آتا. تو میں کہتی کہ بیٹا یہ شراب پینا کوئی اچھی بات نہیں. آج بھی مائیں جب دیکھتی ہیں کہ بیٹے نشے میں لگ گئے تو ماں کا دل اڑتا ہے. آج جب وہ دیکھتی ہیں کہ بیٹا بدماش بن رہا ہے تو ماں کا کام ہوتا ہے نصیحت کرنا, وہ کرتی ہیں. لیکن بیٹے کا آگے سے جواب ہوتا ہے چل ماں اپنا کام کر, مجھے نہ چھیڑ, مجھے اپنی زندگی انجوائے کرنے دے. تو میرے جوان بیٹے نے جب شراب کی عادت پکڑی نا تو میں نے کہا بیٹا یہ شراب پینا اچھی بات نہیں. ایک دن شراب کے نشے میں دودھ آیا تو میں نے کہا بیٹا یہ شراب چھوڑ دے, اس شراب نے تیری زندگی بھی برباد کرنی ہے, تیری آخرت بھی برباد کر دے. چھوڑ شراب کو, اللہ کا نیک بندہ بن جا.
وہ شراب کے نشے میں دھوتا، کہنے لگا تو بکواس بند کر، گدھے کی طرح تو ہمیشہ ہی ناچتی رہتی ہے، گدھے کی طرح آواز نہ نکال۔ کہتی ہے کہ اس نے یہ بات کی، میرا دل زخمی ہوا، کچھ دنوں کے اندر ہی وہ مر گیا۔ مرنے کے بعد جب ہم نے قبر میں دفن کیا، اب کوئی ایسا دن نہیں، کوئی ایسے 24 گھنٹے نہیں جن میں ایک مرتبہ اس کی قبر شک نہ ہوتی ہو، یہ قبر سے باہر نہ نکلتا ہو۔ اس کا پورا وجود انسانوں والا ہے، لیکن اس کا جو سارا ہے وہ چہرہ یہ گدھے والا ہو چکا ہے، اور یہ اس کو عذاب ہمیشہ سے مل رہا ہے۔ تو یہ پیغام ہے ہر بچے کے لیے، ہر اولاد کے لیے، کہ ہم نے اگر والدین کی نافرمانی کی تو ہم دنیا کے لیے عبرت کا نشان بن جائیں گے، اور اگر ہم نے والدین کی قدر کو جانا اور والدین کی عزت کی تو ہم دنیا میں بھی عظیم الشان بن جائیں گے، اور آخرت میں بھی ہمارے لیے کہ بخشش کا سامان بن جائیں گے۔ اب میرے والدین سلامت رہیں، جن کے والدین سلامت ہیں سلامت رہیں، اور آج حاجی رفیق کھوکھر صاحب اس عظیم نعمت سے محروم ہو چکے، اب ان کے پاس ایک ہی ہتھیار ہے، اور وہ ہتھیار دعا ہے۔ اپنی والدہ محترمہ کے لیے دعا کریں، قبر پہ جائیں، قبر میں جا کے ان کی قبر کی پائنتی کو پکڑ کے بوسہ دیں، پیار کریں، اور ان کے لیے وہاں جا کر جب دعائے مغفرت کریں۔ یہ ماں باپ ایسے لجپال ہیں جو قبر میں جانے کے بعد بھی اپنے بیٹے کے لیے جنت کا سامان کر دو۔ مالک لم یزال ان کی والدہ مرحومہ ان کی بخش کاملہ فرمائے، ان کی قبر کو جنت کا ایک باغ بنا دے، اور دعا کرتا ہوں یا مالک یہ تیری بندی تھی، تیرے بندے کی بیٹی تھی، اپنی اس بندی کو، اپنے بندے کی بیٹی کو اپنی خاص معافیاں، خاص بخششیں، خاص رحمتیں اور جنت کی خاص اپنی بہاریں نصیب فرما۔ جو جملے غلط ہوئے مالک معافی نصیب فرمائے، کوئی جملہ مجھ سے صحیح نکل گیا تو اللہ رب العزت اس کے صدقے میری اور آپ سب کی زندگی اسلام کے نور سے منور و روشن فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔